معزز سامعین، کرسمس کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ کرسمس الفاظ کرائسٹ اور ماس کا مرکب ہے۔ کرائسٹ مسیح کو کہتے ہیں اور ماس کا مطلب ہے اجتماع یعنی اکٹھا ہونا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسیح کے لیے اکٹھا ہونا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ اسلام غیر مسلموں سے رواداری اور حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام ہی وہ واحد غیر مسیحی مذہب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن جس عمل سے عقیدے اور ایمان پر زد پڑتی ہو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ کچھ روشن خیال لوگ عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہونا اور اس کفریہ شعار پر عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں اجتناب کرو، غیر مسلموں کے تہوار کے دن ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ معزز سامعین، عیسائیوں کا کرسمس خالصتاً ایک کافرانہ تہوار ہے۔ یہ اس کفریہ ملت کی ایک باقاعدہ پہچان اور شعار ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر پروردگار عالم کے ساتھ شرک کرتی ہے، نیز نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مسترد کر کے وقت کی آسمانی رسالت کی منکر اور عذاب الہی کی طلبگار ٹھہرتی ہے۔ کرسمس کے اس شرکیہ تہوار کی وجہ مناسبت ہی یہ ہے کہ ان کے بقول اس دن خدا کا بیٹا یسوع مسیح پیدا ہوا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک ایسی قوم کو جو معاذ اللہ خدا کے ہاں بیٹے کی پیدائش پر جشن منا رہی ہو مبارکباد پیش کرنے جائے اور اس خوشی میں اس کے ساتھ کسی بھی انداز اور کسی بھی حیثیت میں شریک ہو۔ یہ عمل بالاتفاق حرام ہے، بلکہ توحید کی بنیادوں کو مسمار کر دینے کا موجب ہے۔ ہر مسلمان خبردار ہو، اس باطل کرسمس کی خوشیوں میں کسی بھی طرح کی شمولیت آدمی کے اپنے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دینا ایک طرح سے ان کے شرک کی تائید کرنا ہے جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر کرتے ہیں۔ معزز سامعین، کرسمس کا دن 25 دسمبر کیوں؟ 25 دسمبر کا دن دنیا بھر کی عیسائی اقوام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش یعنی کرسمس کے نام سے انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے عیسائیوں میں کچھ حقیقت پسند مکاتب فکر تاحال موجود ہیں جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ دیگر بت پرست اقوام سے لی گئی تاریخ ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسا میں کرسمس کی تاریخ کبھی ایک سی نہیں رہی، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی بھی ذریعے سے قطعیت سے معلوم نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش بالکل نامعلوم ہے اور یوم پیدائش کے متعلق فقط اندازے اور تخمینے لگائے جاتے ہیں۔ کوئی مستند دلیل نہیں ملتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن اور اناجیل میں عیسیٰ کی پیدائش کے معلوم واقعات کی روشنی میں یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ آپ کی ولادت موسم گرما میں ہوئی۔ اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش 25 دسمبر کو مقرر کیا گیا۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں سچائی کی طرف۔ معزز سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش در حقیقت 25 دسمبر کو نہیں ہوئی، کیونکہ دسمبر سردی کا مہینہ ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام گرمیوں کے موسم میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت پر لگی پکی کھجوریں کھانے کا حکم دیا، اور کھجوریں گرمی کے موسم میں ہی پکتی ہیں۔ اسی طرح بائبل کے مطابق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما یا موسم بہار میں ہوئی، کیونکہ جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس رات کچھ گڈریے اپنے ریوڑ چرا رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون پاگل ہوگا جو سردیوں کے موسم میں رات کے وقت 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پر جانور چرائے گا، اور اس درجہ حرارت پر جانور کبھی گھاس نہیں چرتے بلکہ سکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویکیپیڈیا عید میلاد المسیح کے عنوان کے تحت لکھتا ہے کہ کرسمس عمومی طور پر سالانہ 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، تاہم علماء نے تصدیق کی ہے کہ یہ ان کا اصلی یوم ولادت نہیں ہے۔
ایک تہوار روم میں عیسائیت کے پھیلنے سے پہلے بھی اسی تاریخ کو منایا جاتا تھا۔ اب یہ تہوار 25 دسمبر کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ عیسائیت پولس کی تعلیمات اور بت پرستی کا مجموعہ ہے، کیونکہ ابتدائی عیسائیت کو تحفظ دینے والے مشرک اہل روم اپنے سورج دیوتا کا جنم دن 25 دسمبر کو ہی منایا کرتے تھے۔ مصر کے فرعون اپنی مشہور دیوی آئسز کے بیٹے ہورس دیوتا کا جنم دن بھی 25 دسمبر کو منایا کرتے تھے، اور 25 دسمبر دراصل سورج دیوتا کا تہوار ہے جو کہ یورپ کے لوگ سردی کے موسم میں مناتے تھے۔ چونکہ یورپ میں دسمبر کے مہینے میں سخت سردی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد بیماریوں اور سردی سے مر جاتی تھی، تو ایسے موسم میں سورج ایک طاقت کی علامت بن کر سامنے آتا تھا، اور لوگ سردی سے بچنے کے لیے سورج کی پناہ میں آنے کے لیے اسے عبادت کے ذریعے خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب عیسائیت یورپ میں آئی تو یہ مقامی تہوار بھی اس کا حصہ بن گیا۔ معزز سامعین، عید کے طور پر 25 دسمبر کو منانے کا رواج تاریخ میں سب سے پہلے ہمیں بابل کی تہذیب سے ملتا ہے، کیونکہ اہل بابل 25 دسمبر کو شہر کے بانی نمرود بادشاہ کی سالگرہ منایا کرتے تھے۔ معزز سامعین، کچھ اہم سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، آئیے وہ سوالات جانتے ہیں اور پھر ان کے جوابات جانیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میری کرسمس کہنا کیسا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم کسی عیسائی کو میری کرسمس کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میری کرسمس کا مطلب ہے اللہ کے بیٹا ہوا مبارک ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ۔ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے جو مسلمان سے ایمان ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس نے کسی بیٹے کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اور نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، نہ تو ہمیں میری کرسمس کہنا چاہیے اور نہ ہی ہیپی نیو ایئر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔